جس طرح آل فرعون کا ہوگا. میرا کہنے کا مقصد یہ تو اس طرف کا سیکشن ہے. اب یہ جو مردہ جو جس میں پڑا ہوا ہے میرے دوستو، اس کے بارے میں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ مردہ ہے. اس کے اندر وہ تو سنو کے بلا کا جو اس مردہ کے اندر اب تو حصی باقی نہیں ہے. اس کو اب مرنے کے بعد کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اٹھ کے بیٹھا دیا. یہ عقیدہ درست. مرنے کے بعد ان کا بھی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں. اب اس کی دلیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان فرماتا. قرآن کا قسم کھا کے اللہ بیان کرتے، قرآن کو حاضر اور نادر جان کے اللہ بیان کرتے، شہادت بناتے. جبکہ قسم کے معنی یہ ہے ہم اور آپ جو قسم کھائیں گے، یا قسم انسان کھاتا اپنے سے بڑی چیز، مگر اللہ اپنے سے بڑے، اللہ کے پاس تو بڑی چیز نہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ نے قرآن کو گواہ بنایا. اس کا ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو گواہ بنا کر بات کر رہا. کیا بات کر رہے ہیں اللہ کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہ ایک بڑا تعجب ہوا ان لوگوں کو اس بات پر کہ آ گیا ان کے پاس ایک متنبہ کرنے والا، ایک ایسی بات ہوشیار ڈرانے والا جو انہیں میں سے پھر کہنے لگے یہ تو ایک عجیب بات ہے. یہ تو ایک عجیب بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے کہ آئذا متنا وکننا ترابا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی تو ذالک رجل بعید، کہ پھر یہ دوبارہ اٹھائے جانا عقل سے بعید بات. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، مگر مٹی ہونے کے بعد ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے یہ بات کو نہیں مانتے. تو ان کے عقل میں بات آتی نہیں تھی، اللہ کی قدرت اور طاقت کو نہیں سمجھتے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم لوگ یہی بولتے ہیں نا کہ جب اللہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کسی بات کا ارادہ کرتا تو صرف بولتا ہے کہ کن اور پھر فیکون. اللہ تو تمام چیزوں کا قدرت اور طاقت رکھتا ہے. تو اس بات کو ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کیسے بنائے گا اللہ. مگر آج کا انسان اور ان کے خیالات میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں. قرآن کہہ رہا جب مٹی ہو جائیں گے، اور آج کیا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد 40 قدم ہٹنے کے بعد ہم اٹھا کے بیٹھائے جائیں گے. یہ بھائی کیا بات، مرنے کے بعد اٹھا کے بیٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد اگر نیک ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور حوریں آئیں گی، یہ تمام جو ہے اس میں وہ مصروف رہے گا. اور اگر بدکار ہے تو وہ جہنم کے سجائیں اور جہنم کی کھڑکی کھول. یہ عقیدہ قرآن کے. عذاب اور راحت ہے وہ روح کے ساتھ ہے. عالم ارما میں جیسا روح کے ساتھ ہے کہ صبح اور شام ان کو ظالموں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو صبح اور شام ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو آئندہ تمہارا حشر جو ہے جہنم کی. اور نیک اور صالحین کو دکھایا جائے گا، اس لیے کہ یہ بشارت سورہ حامیم سجدہ میں اللہ کا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور. مرنے کے بعد ہی فرشتے آتا کہ گھبراؤ نہیں، گھبرانے کا کوئی بات نہیں ہے، تم جو ہے وہاں جاؤ، تمہارے لیے بشارت ہے. نیکا جنت کی بشارت سنائیں گے. ابھی جنت میں داخل ہونے کا نہیں بولے، بشارت کے معنی خوشخبری دینا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں. ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھی تھے، وہاں بھی ہم رہیں گے ساتھ. تو یہ ہے ادھر مان. مگر یہ عقیدہ جو ہے آج اسی عقیدہ کے تحت میرے دوستو آج اکثر تبلیغی جماعت کیا پوری دنیا میں پھیلا، آج لوگوں نے یہ عقیدہ بنا دیا کہ قبر میں اولیاء اللہ جتنے ہیں یہ سب لوگ زندہ ہیں، نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں. وہ ایسی روایتیں ان کے سامنے آ رہی نبیوں کے بارے میں کہ جتنے تمام انبیاء ہیں وہ اپنے قبروں میں زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ نماز ہی پڑھتے. اب بتاؤ کہ اس کے اندر ایسی حدیثیں لا کے جب نماز ہی پڑھتے ہیں اللہ کے بندے، تو نماز تو ہے دنیا ہی کے لیے، مرنے کے بعد نماز وغیرہ اور عمل کا کیا سوال ہے؟ یہ تو بات ہی صحیح نہیں. تو یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم پر موت طاری تھی، اللہ نے ہمیں زندگی دی، اسی طرح سے ہم موت طاری ہو جائے گی اور پھر ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم سے ہم کو دوبارہ کرے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. مگر آج یہ عقیدہ جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں
اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جاؤ اجمیر کا جو ہے عرس کو دیکھو، اجمیر کا عرس کو دیکھو، کس طرح ازدحام ہے، روڈ، عورت مرد اور بھیڑ بھاڑ ہے، منتیں سماعتیں سجدہ ریزی، کیا بات، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کیا کہ جاتا ہے داتا کے دربار میں دیکھیں، اور اسی طرح ہندوؤں کے جا کے دیکھیں بنارس میں، سیم وہی حالت ہے، سیم وہی حالت ہے، عورت مرد وہاں بھی ہے۔ ان فرق یہی ہے کہ ان کا جو ہے کھڑا بت ہے اور آج ہمارا لیٹا ہوا بت۔ ہمارا تو حکم ہے کہ قبروں کو برابر کر دو، قبروں پر پختہ نہیں بناؤ، قبروں کو اونچا نہیں بناؤ، قبروں پر مقبرہ نہیں بناؤ۔ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایسے مجاہد کو پیدا کر دے اور ہم جو بھی موجودہ ہے اس کو ہدایت دے، تاکہ یہ تمام کفر شرک والی جو جگہ ہے اس کفر شرک والی جگہ کو مٹا دیا جائے، تاکہ اللہ کے علاوہ کہیں آدمی سجدہ ہی نہیں کرے۔ آج ہماری کتنی ماں بہنیں وہاں جا رہی ہیں، آج یہ لوٹ رہے ہیں پیسے، مجاور ہو کے بیٹھنے کے لیے اللہ نے منع کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا؟ تو یہ ہے ہماری کوششیں، ہماری ایمان کا حال ہے کہ قبروں میں جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ خالی کا مالک وہی ہے، قبر والے تو جتنے بھی ہیں نبی۔ اب خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرا ایک رشتہ دار آج سے 8-10 سال سے اس سے ہمارا آنا جانا بند۔ کیا بھائی؟ وہ آیا تو جیسے میں جانے اب نکلنے والا ہوں تو پرچی لے کے آیا، بولے اکبر صاحب حج کے لیے ہم نے کہا جی، بولے یہ پرچی لے کے جائیں اور اللہ کے نبی کے قبر پر جا کے ذرا میرا پیغام پہنچا دے۔ ارے ہم نے کہا پیغام پہنچا دے؟ بولے ہاں بھائی۔ ہم نے کہا بھائی کیا اللہ کا نبی کیا سنتے ہیں؟ ارے سنتے ہیں یا زندہ ہے کہ ہم جا کے سنائیں؟ بولے اچھا آپ نہیں مانتے؟ ہم نے کہا نہیں مانتے، ماننے کا کیا سوال ہے، قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، قرآن میں کہیں ہے نہیں کہ میں کیسے مان لوں یار۔ تو بولے کہ نہیں آپ نہیں مانتے، ہم نے کہا نہیں۔ آخر وہ چلا گیا۔ اب جب سے آج تک ہماری ان کی ناراضی، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کو انہوں نے جو ہے زندہ کیا اور زندہ کر کے وہ سمجھ رہے ہیں اسی کے اندر زندہ ہیں بس۔ اور اسی طرح آج جتنے بھی نعت، آج جتنے بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ سب کیا ہو رہا؟ اللہ کے نبی کو سمجھ رہے کہ قبر میں یہ تمام اعمال فرشتے لا کے ان کے سامنے پیش کرتے۔ یہ تمام عقائد قرآن کے روح سے، اس لیے فرقان میں نے پڑھا، اس فرقان کی روشنی میں اس کو جانچنا ہے، اس فرقان کے ٹارچ لائٹ لگا کر کے اس کو دیکھنا ہے یہ صحیح ہے یا غلط۔ لوگوں یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان میں حق اور باطل دونوں ہیں۔ ہمیں حق والے کو پہچاننے کے لیے اللہ کی کتاب کے مطابق جس کا ایمان ہوگا، جس کا یقین ہوگا وہ تو کامیاب ہے، اور جس کا حق ایمان اگر اس کے مطابق نہیں ہے وہ پکڑا جائے گا۔ یہ امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور اس امتحان گاہ میں جتنی ہماری آپ کی کوشش ہو کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کی کتاب کو، یہ کب ہوگا؟ جب تک کہ ترجمہ ہم نہیں پڑھیں۔ اس کی وجہ آج پوری دنیا میں جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے، یقین جانو گے اس کا بیسک وجہ جو ہے یہ جتنے دارالعلوم ہیں نا، یہ تمام کے تمام دارالعلوم جو بنا ہوا ہے نا، یہ سب وراثت اپنا پیدا کیا۔ جیسے ریاست میں ریاست پیدا کرنا ہے، آج ویسے ہی انہوں نے مولویوں نے الگ الگ ریاست پیدا کر دیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے۔ اب وہاں قرآن کا ترجمہ تو 8-8 سال ہمارے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، حفظ کروا رہے ہیں، تجوید بنا کر کے منطق کیا کیا چیزیں پڑھا کے، وہ سمجھ لو 8 سال ان کی۔ اب بتاؤ ان کی، میں تو بولتا ہوں کہ ارے بھائی تم 3 سال لو، 3 سال میں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھاؤ، اس کے بعد ٹیکنیکل لائن میں ڈالو۔ وہاں سے 8 سال یا 10 سال بچے نکالنے کے بعد سوائے مسجد کے تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا، وہ بیچارہ کہاں جائے گا دنیا میں؟ اب وہ جوانی کے ٹائم میں ہے، اب اس کو کہاں ملازمت ملی؟ تو سوال یہی ہے، جس طرح سے عمران خان وہ سوچتا ہے کہ اس میں بھی مرج کر دیں ہم، وہ ان کی تعلیم ہماری تعلیم، ان کی تعلیم ہمارا کورس کی کالج لائف تک یہ قرآن، میٹرک تک قرآن کا ترجمہ، اور میٹرک کے بعد سے آگے کی پڑھائی میں قرآن کے خاص قوانین کے لیے ایک سبجیکٹ لازمی تھا، تاکہ ہم قرآن سے بھی واقف رہیں۔ آج قرآن سے بالکل دور ہونے کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے آج جتنی بھی چیزیں گمراہی پھیل رہی، اس کی وجہ یہ ایک بیچارہ حافظ ہے، اس نے کتنا لفظ دن کی کوشش کی ہے، محنت کر کے حفظ تو کیا، مگر اس کو معلوم ہی نہیں، اس کو معلوم نہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ جب قرآن کو سمجھے گا تب تو۔ اب اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص میں جب اپنا جہاں جا رہا تھا، اکثر جو ہے مچھی کا جو ہے ہم دانہ لیں گے تو وہاں بڑے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا بڑے صاحب کیا مصروفیت ہے آپ کی؟
تو اس نے کہا یار ہم تو وہ 5ویں نمبر خلیفہ ہیں عبد القادر جیلانی کا، ان کا 5ویں نمبر، ان سے میں مرید ہوں۔ ہم نے کہا ان سے مرید ہو، کیا مطلب؟ بولے ہر منگل کو وہاں ہم جاتے ہیں اور وہاں درس ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اچھی۔ تو پھر اس کے بعد اس نے جو بات کی کہ آپ کو، ہم نے کہا کہ کتنے آدمی وہاں ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے، تو وہ بتایا کہ گلشن میں ہے وہ، تو بتایا کہ جناب اکبر صاحب جتنا لوگ 1000 1500 تو کراچی کے ہیں، مگر اس سے زیادہ جو ہے جنات مرید ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، اس سے زیادہ جنات مرید۔ میں نے کہا جنات مرید ہے؟ بولے ہاں۔ تو ہم نے کہا کہ کیا تو اس کے معنی کہ جنات کو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھے ہوں گے؟ بولے ضرور دیکھے ہوں گے، تبھی تو مرید ہوتا ہے انسان، اس سے بیعت لیتا ہے، تبھی تو اس کے اندر میں آتا ہے۔ تو دیکھا ہوگا۔ ہم نے کہا اگر دیکھا ہوگا تو پھر اللہ کے نبی نے تو نہیں دیکھا قرآن جنات کو؟ بولا کیسے نہیں دیکھا ہوگا؟ ہم نے کہا کیسے نہیں؟ تو دیکھو سورہ جن اٹھا کے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، جناتوں کی ایک جماعت آئی اور قرآن سن کر کے چلی گئی، اپنے پوری قوم میں درس دے رہی ہے، مگر اللہ کے نبی کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے سورہ جن میں اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں کہ کل اوحی الیک انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ کیا بولا؟ اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ کے قرآن کو سنا، اور قرآن کو سننے کے بعد اپنی قوم میں گئے وہ لوگ اور کہا کہ ایک عجیب قرآن سنا ہے ہم نے، جو کہ صحیح راستہ بتاتا ہے، اور راستہ بتاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنے۔ میں تو یہ بولتا ہوں کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک، ہم سے زیادہ سپیریٹی ان کے اندر ہے۔ ہمارا تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ شرک میں رہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، دیکھا آپ نے، سنا کہ اکثریت ہماری جو ہے شرک میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کر رہے۔ ہم تو یہی سمجھ رہے کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہے، ایسے ایسی روایتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ پھر ہم کسی نہ کسی وقت میں، جب ہم تبلیغی جماعت میں 18 سال میں رہا، تبلیغی جماعت، ارے کسی وقت بھی یار جہنم میں تو جائیں گے نہیں، کچھ دن اگر ہوگا تو جہنم میں جا کر کے کچھ دنوں سزا بھگت کر کے پھر دوبارہ جنت میں ہم چلے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جس میں داخل ہو گئے جہنم میں کوئی نہیں نکالا جائے گا، بلکہ اللہ اپنے نبی سے بول رہے ہیں سورہ زمر میں کہ ہم کسی کے بارے میں اگر فیصلہ کر دیں عذاب کا تو آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں؟ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو آج یہ ہے غفلت، تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمہ نہ سننے کی وجہ مختلف مولویوں نے ہمیں گروہ میں بانٹ دیا اور حدیثیں لا کے دکھاتا ہے، دیکھو بھائی حدیث، ہر ایک کے پاس حدیث ہے، اور وہ حدیث کے نسبت جو ہے آخر میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا۔ اب لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے جتنے نوجوان لڑکے جو زیادہ تعلیم حاصل نہیں کیے، گنڈے بدماش قسم کے ہیں، دیکھو یار یہ لوگ ایسے ایسے حدیث کو نہیں مانتے ہیں، دیکھو حدیث میں ایسی سی بات لکھی ہوئی، بس وہ لوگ بولتے ہیں اچھا، بس وہ لوگ غور فکر، ان کو تو یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، حدیث کے معنی لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حدیث کے معنی وہ باتیں جو اللہ کے نبی نے کہی۔ حدیث تو عربی میں ایک لفظ ہے کہ حدیث کے معنی کلام، حدیث کے معنی کلام، تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب سے بہتر حدیث، بہتر کلام کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آج جب بہتر کلام اللہ کا ہے، اب اگر کوئی مسئلہ ہم یہ نہیں سمجھ کو قرآن میں نہیں ملتا تو ہم حدیث دیکھیں گے، ہم پھر حدیث دیکھیں۔ جب قرآن میں کوئی واضح بیان آ جائے تو بس ہم اس پر ایمان لائیں، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ یقین جانیں کہ آج 8 سال ہم، حنیف صاحب ہماری، جس سے ہماری برانچ نکلی ہے، پہلے حنیف صاحب تھے عثمانی کے بعد، حنیف صاحب کے ساتھ 8 سال میں رہا، ہمارا گھر اور ان کا گھر، ان سے یہی بات ہوئی کہ جب ہم تبلیغی جماعت میں تو ان کے گھر پہ جا کے دروازہ ہم نے کھٹکھٹا دیا، تبلیغی جماعت والے ہم سے ناراض ہو گئے کہ یار اس کو دروازہ ان کا کیوں بجا؟ ہم نے کہا یار آج ہم دعوت اللہ کے لیے نکلے ہیں، تو اس کے بعد جو ہم نے گشت کے لیے تو ان کو بھی بلا لیں۔ بولے نہیں ان کو مت بلانا چاہیے تھا آپ کو، یہ تو سلام دعا کرتے، یہ تو بولتے ہیں سارے انبیاء ولی اللہ سڑ گر گئے ان کی لاشیں۔ ارے ہم نے کہا سڑ گئے، تو ہم نے کہا تو ایسے آدمی کو تو لے جانا چاہیے مسجد میں۔ اس بنیاد پر ہم نے، وہ آئے اور آنے کے بعد ہمارے گھر بولے کہ بھائی ہم تو قرآن کھولے ہوئے ہیں اکبر صاحب، ٹھیک ہے ہم 2 دن کے اندر آپ سے بات کریں۔
تو انہوں نے ہمارے پاس جب ہم آئے، اس وقت میں تبلیغی جماعت میں تھا، اپنے علاقے کا امیر تھا، تو جب ہم حنیف صاحب آئے تو انہوں نے کہا، تو میں سمجھا کہ شاید تبلیغی جماعت کے بعد 6 نمبر کے علاوہ اور کوئی نمبر نہیں ہے، ان کے پاس 6 نمبر کے علاوہ دین کی باتیں 18 سال تک میں گھونا، اور 18 سال میں رائے بند سے لے کے اور آج جتنے بھی ہو کسی کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیکھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، گارنٹی میرا مشاہدہ، اب اگر پکڑتے ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا، مگر اس کے بعد اور کہیں نہیں، قرآن ہاتھ میں پکڑی، بس 6 نمبر کی باتیں کرا، لا الہ الا اللہ، مخلوق سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا، یا مخلوق سے کچھ، یہ لفظ پر ایک ہمیں فیصلہ آباد میں کیا کہتے، ایک مولوی نے ہم لوگ کو پکڑ لیا، کیا کہتا، کون ہے تمہارا مولوی؟ ہم نے کہا کہ یہ ہمارا، اس کو لے کے سامنے آیا، بولے تم کیا کہتے ہو؟ کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہیں ہونے کا؟ بولے جی جی۔ بس اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے اس کے جتنے بھی پیسے ہوتے تھے سب نکال لیا مولوی نے، اور نکال کے اپنے پاکٹ میں رکھ لیا، بولے میں بھی تو مخلوق ہوتی، یہ ہونے کا یقین ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہ چپ چاپ سے رہ گیا کہ بولے کہ یار یہ تو مخلوق کی بات ہے، یہ تو سوال یہ ہے کہ مخلوق کو اختیارات اللہ نے دیا ہے، ما فوق الاسباب، کوئی بھی مخلوق کچھ نہیں کر سکتا، تحت الاسباب میں اللہ کے نبی نے بھی جنگ کی، ما فوق الاسباب، کوئی نہیں کسی کو نقصان پہنچایا۔ اگر یہ ہمارا بات سمجھ میں آ جائے کہ تحت الاسباب کے تحت ہمیں اختیارات دیا ہے، اسباب کے تحت اللہ کے نبی نے کافروں سے جنگ کی، مگر ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے اللہ کے نبی نے ایسا نہ، تو چاہتے بغیر اسباب کے اختیارات دیتے تو جنگ کرنے کی کیا ضرورت؟ ابو جہل کو وہیں سے پلیتا جلاتے اور وہیں سے کچھ پڑھتے، جادو کا ایسا وہیں پر ختم ہو جاتا۔ تو ما فوق الاسباب، اللہ نے اختیارات اپنے پاس رکھا، تحت الاسباب میں انسان کو اختیارات دیا، یہ انسان سمجھ نہیں رہا اللہ کی قوت طاقت کا، اور یہاں پر وہی چیز بات آ رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج انسان تبلیغی جماعت ہو غور فکر نہیں کر رہا، ان کو اگر ہم قرآن کے بارے میں بلائیں تو بولتے ہیں کہ کیا کہا جاتا ہے، وہ لوگ اتنے بڑے بڑے زکریہ صاحب اور فلانے صاحب اور یہ وہ، کیا قرآن نہیں جا پڑھا ہے؟ ارے ہم نے کہا قرآن تو پڑھا ہے، مگر تو پھر ان کو نہیں معلوم ہے۔ ہم نے کہا معلوم ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، مگر امتحان کے دن ہمیں جو اللہ اب سامنے کھڑا کرے گا اور بولے گا کہ تم کو ہم نے یہ کتاب دیا تھا، تم نے اس کو پڑھا اس کے مطابق، تو وہاں تو زکریہ صاحب نظر نہیں آئیں گے، یہ تمہیں بتا دوں، نہ زکریہ صاحب آئیں گے نہ کوئی تمہارا سرگنا آئے گا، وہ تمہارے تم ہوگے اور اللہ ہوگا، اور یہ کتاب سب گواہی دے گا۔ یہ میرا کہنے کا مقصد ہے۔ یہ فرقان کے معنی یہ ہے کہ اس کے مطابق ہم اپنا عقائد، اپنا ہم درست، قبر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، فوت ہونے کا مثال کئی آیتیں ہیں، سورہ زمر میں اللہ کہہ رہا انک میت و انہم لمیتون، کہ اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی۔ اس کے بعد سورہ انبیاء میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ، ہم نے کسی بشر کو ہمیشگی دی نہیں، کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی، اور اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ نہیں مرے؟ کل نفس ذائقۃ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی اہم بات آیت جو ہے سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ موجود ہے، پورے کتابوں میں خطبہ موجود ہے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ غم اندوہ میں پڑے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بازار میں تھے، آئے، انہوں نے بوسہ دیا اور پھر انہوں نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور کیا خطبہ ہے اس میں بات ہے، لاشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑی ہوئی ابھی، اور آپ نے یہ خطبہ دیا ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے، اس کو موت نہیں آئی۔ پھر وہاں سے اس کے بعد آل عمران کی وہ آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مت او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی کتنا بڑا رسول آئے چلے گئے، آپ آئے اپنا مشن پورا کر دیا چلے گئے، اب تم ان کے بارے میں لگا دیے کہ حی اللہ میں زندہ ہے فلانا ہے، ارے اللہ کے یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ہمارا آپ کا کام بس یہی ہے کہ اللہ کی کتاب یہ فرقان ہے، اس کے مطابق ہمارا اپنا ایمان بنائیں، اپنا اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، اور اس کے مطابق اس لیے کہ ہمیں مرنا ہے، اپنا ایمان اور عقیدہ لا الہ پر یقین جانو کہ آج ہم اور آپ میں سے لا الہ الا اللہ کو سمجھے ہی نہیں۔ اگر جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو سمجھو کو سمجھ گیا۔ لا الہ کے پہلے ہی ہے کہ اپنے دل کے اندر جتنا بھی الہ تھا اس کو پہلے نکال ڈالو۔ گلاس کے اندر جو چیز بھی تمہارا اب تک گھسا ہوا ہے گلاس کو خالی کرو۔ گلاس کے اندر پانی پہلے سے آپ پھر پانی ڈالو گے تو نہیں گھسے گا، پہلے اس گلاس کے اندر دل کے گلاس کو خالی کر کے باہر نکال دو۔ جب خالی کر لو پھر اس میں جو ہے الا اللہ کو بھرو، پھر اس کے بعد تب تو بات سمجھ میں آئے۔ اور نہیں ادھر تو حدیث بھی گھسا ہوا ہے، وہ فلانا ہے ڈھکانا، اور ادھر اوپر سے یہ بات نہیں اس کے دماغ میں آئی، یہ دونوں خلط ملط ہو کے وہ تو پھر ادھر نکال دو مخلوق کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نکالو اس کے اندر سے سب، گلاس کو دل کے گلاس کو بالکل خالی کرو اور پھر اللہ کی کتاب پڑھو۔ نہیں ہے تو ابھی سے توبہ کرو۔ اللہ بیان کرتا ہے، یقین جانیں گے سورہ زمر کے اندر اتنی اہم آیت ہے کہ جو بھی شخص جس نے بھی اپنی ذات پر ظلم کیا، یقین جانو کہ اس میں بڑھاپا، نوجوان اور بوڑھا اس میں کوئی ذکر نہیں، صرف اللہ کہہ رہے ہیں کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے، اے نبی میرے بندوں کہ وہ جنہوں میں جیسا بھی غلط سلط کام کیا ہے، ظلم کیا اپنے نفس پر، تو وہ گواہ نہ بنائے کسی کو، وہ گواہ نہ بنائے، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ مگر کیا شرط لگایا اللہ؟ ایسے ایسے صحابہ تھے، اس آیت کو سننے کے بعد ان کے دل میں خوشی آ گئی، اس لیے کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے اپنی لڑکیوں کو درگور کر دیے تھے، بچیوں کو کھانا لے آ کے دانا ہاتھ میں روٹی دیتے ہوئے گڈھا کھود کے رکھے تھے، اس میں بیٹھا وہ ابا ابا کہہ رہی تھی، انہوں نے اس کو دفن کیا۔ ایسے بھی صاحب کچھ لوگ تھے پہلے زمانے میں، اپنی لڑکیوں کے پیدائش میں اپنی بڑی توہین سمجھتے تھے اور اس کو دفن کر دیتے۔ تو ایسی بھی تو اللہ اس آیت کے ذریعہ سے کہ جو بھی جیسا ظلم کیا ہے وہ تمام گناہوں کا آپ کو، مگر اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر مدد۔ اور دوسری شرط یہ لگا ہے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور اس احسن کتاب کو جو میں نے نازل کیا اس کی اتباع کرو۔ اتباع کے معنی اس پر غور فکر کرو، ترجمہ کے ساتھ پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارو، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب ہو جائے۔ اچانک عذاب سے مراد یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، روڈ پار کر رہے ہیں گاڑی آئی مار دیا، اچانک تو یہی ہوا نا، کہیں جا رہے ہیں کوئی حادثات ہو گیا، آپ تصور نہیں کریں گے ایسے اچانک حساب کو سن کر کے آدمی کو حیرت۔ ابھی حال میں ابھی ایک ہفتہ نہیں وہ ہمارے عزیز رشتہ داروں کے اندر ہے کہ صرف وولٹیج ریگولیٹر 3 سال کا بچہ فوم کے اندر میں 9-10 بجے دن میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی ماں سالن پکا رہی تھی، وولٹیج ریگولیٹر وہیں قریب میں رکھا ہوا تھا۔ کیا ہوا جناب؟ وہ بجلی کے اندر میں جو ہے تو کیا کہا جاتا ہے اونچ اپ ڈاؤن ہوا ہیوی، جب اپ ڈاؤن ہوا تو اس کے اندر جو وولٹیج ریگولیٹر ہے وہ پھٹ گیا، اور وہ پھٹ کر کے ایک شعلہ چھت کے اوپر گیا، اور وہاں سے جو شعلہ گرا نا تو وہ فوم کے گدے پر گرا، اور اسی پر بچہ بیٹھا ہوا، وہ ایک بیک اس کے اندر آگ اٹھی اور دھواں بھر گیا، بچہ ختم۔ سارے محلے والے سب لوگ سن کے ایک افسوس، یہی بولتے ہیں اچانک عذاب۔ وقت تو آپ تصور بھی نہیں کریں گے آپ کہ اس سے یار وولٹیج ریگولیٹر تو آدمی رکھتا ہر گھر میں، آپ دیکھیے تو صحیح، جو چیز راحت کے لیے رکھا وہی ہماری موت کا سبب بن جاتا، جو گاڑی آپ نے خریدا ہے راحت کے لیے وہی گاڑی آپ کی موت کا سبب بن جائے گا۔ تمام چیزیں ہم تو گھیرے ہوئے مصیبت میں، اچانک جب چاہے مصیبت آ جائے، کچھ نہیں تو ایک ذرہ آنکھ میں آ جائے بس مسئلہ کھڑا کر دیا۔ ابھی آنکھ کی روشنی ہمارا چھین، ایسے ایسے ذرات، یہ تو اللہ کی رحمتوں میں ہم اور آپ چل رہے ہیں۔
اس لیے ہمیں جتنا بھی چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں. یہی ہمارا اور آپ کا منشا ہے. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر